اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چوتھا سپارہ اور سورۃ آل عمران اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر ہے 92۔ اس میں ارشاد ہوا ہے لن ہرگز نہیں تنالو پہنچ سکے گا یا تم حاصل کر سکو گے برا نیکی کو حتیٰ کہ تنفقو تم خرچ کرو اس میں سے مما تحبون جس کو تم پسند کرتے ہو یا جس سے چیز سے تم محبت کرتے ہو، وما تنفقو اور خرچ کرو تم جو بھی من شیئن کسی بھی چیز میں سے فإن اللہ بے شک اللہ اس کو علیم جاننے والا ہے۔ تم جو بھی چیز جس بھی نیت سے خرچ کرو گے اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا جو ہمارا آخری سبق تھا کہ کافر اگر زمین کے برابر بھی سونا صدقہ کریں گے تو ان کا ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ تو اب اس آیت میں مناسبت دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ میں کون سا صدقہ تمہارا قبول کروں گا اور کس نیت والا صدقہ تمہارا قبول کیا جائے گا، اور ایسا کون سا صدقہ ہے جس کا قبول ہونا زیادہ متوقع ہے۔ تو ان چیزوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے جو انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ اس میں پہلے دیکھیں گے کہ البرہ لفظ آیا ہے کہ بر کس کو کہتے ہیں۔ بر ویسے صلہ رحمی کو بھی کہتے ہیں۔ اگر دو لوگوں کے درمیان صلح ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے بر کی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کی ہے، بر کی ہے۔ اب قرآن جو بر کا مفہوم دیتا ہے اس کو کہتے ہیں خیر، یعنی دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نعمتیں کی ہیں، ہم پر جو فضل کیے، انعامات کیے، اپنے کرم کیے، عطا کیے، یہ ہمارے لیے دنیا میں خیر ہے، اور جو آخرت میں دائمی جنت کی نعمت ہمیں عطا کی جائے گی وہ آخرت میں خیر ہے۔ تو دنیا اور آخرت کی جو بھی خیر ہے اس کو کہا جاتا ہے بر۔ بر ویسے نیکی ہے۔ اللہ کے معنی میں اگر بر لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ساتھ نیکی، یعنی اللہ کی عبادات کرنا، اور بندے کے معنی میں بر لیا جائے تو اس کا مطلب ہے بندہ بر کرنے والا ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے۔ بندہ اللہ کے لیے جو بھی کرے اللہ کے لیے کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرمائے۔ تو اس کے بعد ہم حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ یہ بر کیا ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے صحیح بخاری کی روایت آئی ہوئی ہے جو کہ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں۔ ابو طلحہ، حضرت ابو طلحہ وہ صحابی تھے جو مدینہ میں یعنی کھجوروں کے لحاظ سے سب سے زیادہ مالدار تھے، یعنی ان کے پاس بہت زیادہ کھجوروں کے باغات تھے، اور ایک باغ تھا بیرہا، اس باغ کا نام تھا، وہ آپ کو زیادہ محبوب تھا، اور اس باغ کا پانی بھی بہت میٹھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باغ میں جاتے تھے اور اس باغ کا پانی پیتے تھے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو حضرت ابو طلحہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنا بیرہ مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ آپ اس کو جیسے چاہیں جہاں مناسب ہو وہاں اس کو خرچ کریں، کیونکہ وہ میں نے اللہ کے نام کر دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھوڑو، یہ نفع بخش مال ہے، یہ نفع بخش مال ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ تم اس کو اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ حضرت ابو طلحہ نے فرمایا میں ایسا ہی کروں گا۔ تو گویا آپ نے اپنے اس باغ کو اپنے رشتہ داروں اور اپنے چچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ اس حدیث کی روشنی میں چند مسائل ہیں جو کہ واضح ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ زمینوں اور باغات کو اپنی ملکیت میں رکھنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ شخصی ملکیت جائز نہیں ہے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ زمینیں ہوں، باغ ہوں، فصلیں ہوں، آپ کی ملکیت میں ہیں تو یہ جائز ہے۔ اور دوسرا مسئلہ کہ آپ اپنے دوست کے یعنی باغ میں سے
کھانا بھی کھا سکتے ہیں، پانی بھی پی سکتے ہیں، یا دوست کے گھر بھی کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ شرط کیا ہے کہ آپ کا دوست اس سے خوش ہوتا ہو۔ اور تیسرا مسئلہ کہ علماء اور صالحین سے مشورہ کرنا بھی جائز ہے، چاہے وہ نفلی صدقات کا مشورہ ہو یا پھر زکوٰۃ اور عشر وغیرہ کا، کہ بھائی آیا کہ ہم ان کو کہاں کہاں خرچ کریں، پھر ان سے جو رائے لیں تو اس حساب سے بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ اور آخری ایک اور مسئلہ کہ اپنے رشتہ داروں پر بھی خرچ کرنا زیادہ اجر دیتا، کیونکہ ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ اگر صدقہ کرو گے تو 2 اجر ہیں، ایک رشتہ داری کا، دوسرا اللہ کی راہ میں دینے کا۔ تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کنیز تھی، آپ نے اس کو آزاد کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ تم اپنے ماموؤں کو دے دیتی تو زیادہ اجر ملتا۔ تو یعنی رشتہ داروں کو پہلے اہمیت دینی چاہیے۔ اگر آپ کے غریب رشتہ دار ہیں تو آپ صدقہ دے رہی ہیں تو آپ پہلے ان کی طرف دیکھیں، اس کے بعد آپ باقی چیزوں کو دیکھیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ آیت یاد آئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو میں نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر نظر ڈالی اور دیکھا کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب کون سی نعمت ہے، تو معلوم ہوا کہ ایک کنیز جو کہ رومی تھی وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ تو کہتے ہیں میں نے انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں یعنی صدقہ کر دیا، انہیں آزاد کر دیا، تو اگر میں ان کی طرف دوبارہ لوٹتا تو یقیناً میں ان سے نکاح کرتا۔ تو اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دینا۔ اب کہتے ہیں کہ مال محبوب یعنی محبوب مال کی محبت پیدا کیوں ہوتی ہے؟ ایک تو یہ نیچرلی بھی ہے یعنی قدرتی عمل بھی ہے، مال سے ہمیں محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کسی چیز کا یعنی کوئی ایسی چیز ہے ہمارا نفس اس کی طرف کھینچا چلا جائے اور پھر وہ چیز ہمیں بڑی پیاری ہو جاتی ہے، وہ ہماری زمین ہو سکتی ہے، ہمارا گھر ہو سکتا ہے، سونا، عورتوں کو سونے سے بڑی محبت ہوتی ہے اور کپڑوں سے بھی بڑی محبت ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں، قرآن کہتا ہے اگر بندہ ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اللہ ان لوگوں کی مدح یعنی ان کی قرآن میں تعریف فرماتا ہے۔ ایک آیت ہے سورۃ الدہر کی آیت نمبر 8 اور 9، اور وہ طعام سے محبت یعنی طعام کہتے ہیں کھانے کو، کھانے سے محبت کے باوجود وہ مسکین، یتیم اور قیدی کو کھلاتے تھے، اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی صلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی کوئی سپاس چاہتے ہیں، ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں۔ تو اللہ کی رضا کے لیے اپنی پسندیدہ چیزوں کو قربان کرنا مومن کی علامت ہے۔ اب ایک اور صورت ہے سورۃ الحشر، اس کی آیت نمبر 9 ہے، اس میں بھی اللہ نے کہا کہ وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، یعنی اپنا بعد میں سوچتے ہیں، پہلے دوسروں کا سوچتے ہیں، خواہ انہیں شدید حاجت ہو اس چیز کی، لیکن اگر کسی اور کو ضرورت ہوگی تو پہلے وہ اس کو عطا کریں گے۔ اور جو لوگ اپنے نفس کے بخل سے بچائے گئے وہی لوگ کامیاب ہیں۔ نفس کا بخل کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس چیز کو نفس زیادہ چاہتا ہو، جس سے زیادہ محبت رکھتا ہو، انسان اس کو کنجوڑ کے رکھے، یہ ہمارے نفس کا بخل ہے۔ اللہ کہتا ہے جو نفس کے بخل سے بچ گئے وہی کامیاب ہیں۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9 میں لکھا ہوا ہے یہ۔ تو بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ مال کی محبت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو نفس ہے نا اس چیز کو کھینچتا ہے اپنی طرف، اور جب وہ چیز ہماری طرف آ جاتی ہے تو پھر ہم اس چیز کے بغیر رہ نہیں سکتے، اور اسی لیے اس چیز کو دوسروں کو دینا یا اللہ کی راہ میں دینا ہم پر بڑا دشوار گزرتا ہے۔ اور پھر جو اپنے نفس پر دشواری کر کے اس کو اللہ کی راہ میں دے دے تو پھر اللہ ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اے ایمان والو اللہ کی راہ میں اپنی کمائی سے عمدہ چیزوں کو دو، اور ان چیزوں میں سے جن کو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے، اور پھر وہ جو ردی اور نکارہ چیز ہو اس کو دینے کا ارادہ بھی نہ کرو، اور راہ خدا میں اس میں سے خرچ کرنے لگو، حالانکہ تم خود بھی اس کو لینے والے نہیں ہو، سو تم اس کے کہ اس کی چشم پوشی کرو۔ اب یہاں سورۃ البقرہ میں جو ہم نے پڑھا تھا اس میں تھا کہ ناکارہ اور ردی چیز دینے کا اللہ کی راہ میں ارادہ بھی نہ کرو،
تو گویا معلوم ہوتا ہے کہ ایسی چیز جو بیکار ہو گئی ہو اس کو اللہ کی راہ میں دینا جائز ہی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایسی چیز اللہ کی راہ میں دو جس کو تم بھی پسند کرتے ہو۔ اور اسی طرح ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں ایک چیز پسند ہوتی ہے، وہ دوسرے کے مزاج کے مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں مٹھائی پسند ہو، شوگر والا مریض ہے، اس کو مٹھائی پسند نہیں ہوتی، تو اب کیا ہم اس کو مٹھائی یعنی اس کو دینا چاہیں تو کیا دے سکتے ہیں؟ نہیں، ہم اس کو پھر اس کے مزاج کے مطابق چیز دیں گے۔ اور اس میں یہ بھی مسئلہ آیا ہوا ہے کہ ہم لوگ جو ہے پھٹے پرانے کپڑے اور سالوں سے پڑے ہوئے کپڑے اٹھا کر اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ قطعاً بھی اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ صحیح بخاری کی مشہور روایت، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم دوسروں کے لیے وہی چیز پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اللہ کی راہ میں شکر بہت زیادہ دیتے تھے، تو کسی نے پوچھا، مشورہ دیا کہ تم شکر کی جگہ کھانا تقسیم کر دیا کرو، تو اس نے کہا کہ مجھے شکر پسند ہے، اور حدیث میں ہے جو تمہیں پسند ہو وہی اللہ کی راہ میں دو۔ تو بے شک چھوٹی چیز ہو یا بڑی ہو، جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگو، اللہ کے نام پر دینے لگو، تو اتنا یاد رکھو کہ کیا آپ اس چیز کو پسند کرتے ہو یا نہیں ہو۔ لیکن ہمارے ہاں جو معمول ہے وہ یہ ہے، جو چیز ہمیں پسند نہیں ہوتی اس کو اٹھا کر ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ جو مثال کے طور پر 2 سوٹ ہیں، ان میں سے ایک ہم نے اللہ کے نام پر دینا ہے، پہلے ہم وہ اٹھا لیں گے جو ہمیں بڑا پسند آئے گا، بڑا پیارا ہوگا، جو ہلکا پھلکا ہوگا وہ ہم اٹھا کر اللہ کی راہ میں دیں گے۔ تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسا کرنا جائز